السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب پیاری صالحات؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ لا جناح عليكم إن طلقتم، یہاں نون ساکن کے بعد تو آ رہی ہے، یہاں فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف۔ یہاں پر متاع میں جو دو زبر کی تنوین کے بعد با آ رہی ہے، چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، اقلاب والا قاعدہ ہوگا۔ حقا علی المتقین، غنہ کر کے پڑھیں گے حقا علی المتقین۔ یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم ترجمہ کریں گے اس کا، آیت کا۔ لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، طلقتم اگر تو طلاق دے دو تم، النساء عورتوں کو، معلوم جب کہ نہ تمسوہن تم نے چھوا انہیں، او یا تفریدو تم نے مقرر کیا لہن ان کے لیے فریضۃ کچھ مہر، ومتعوہن اور معلومتا دو انہیں، علی الموسع اپنی اوپر وسعت والے کے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، وعلی المقتر اور اوپر تنگ دست کے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، متاع فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المحسنین اوپر نیکی کرنے والوں کے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو، اگر شوہر اسے ہاتھ لگانے یعنی جمع یا خلوت سے پہلے طلاق دے دے تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا مالی تاوان نہیں۔ آیت میں لا جناح فرما کر اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کرے، اس اعانت کو متاع طلاق کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں مزید بتایا کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں، بلکہ وہ شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ نون ساکن کے بعد تو آ رہی ہے، یہاں ایک فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میں قابلی میں بھی نون ساکن کے بعد قاف آ رہی ہے، یہاں بھی فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا۔ تمسوہن میں بھی نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، یہاں بھی فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، یعفون میں یہاں ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اقرب للتقویٰ ولا تنسوا الفضل بینکم نون ساکن کے بعد سین آ رہی ہے، ولا تنسوا الفضل میں یہاں پر بھی فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ آپ لوگ حروف یاد کر لیں، آپ لوگوں کو آسانی ہوگی۔ 15 حروف ہیں یہ، جو نون ساکن کے بعد اگر آ جائیں یا دو زبر دو زید دو پیش کی تنوین کے بعد آ جائیں تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہوئے ہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دے دو تم انہیں، مِن قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن کہ تم نے چھوا نہیں، وقد اور تحقیق فرض تو مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضۃ کوئی مہر، فنصف تو آدھا ہے، ماں اس کے جو فرض تم مقرر کر چکے تم مہر، الا ان یعفون مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو یا معاف کر دیں، الذی وہ شخص بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح گرہ نکاح کی، وان تعفوا اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقویٰ کے، ولا اور نہ تنسوا تم بھولو الفضل احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ بما اس جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہم بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہو اور شوہر نے ہاتھ لگانے
جمع یا خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو اس صورت میں عورت نصف مہر حقدار ہوگی۔ ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو دوسری بات ہے، یا خاوند جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے معاف کر دے، یعنی وہ پورا مہر دے چکا ہے تو نصف واپس نہ لے یا اپنی خوشی سے پورا مہر دے دے۔ پھر وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ فرما کر شوہر کو ترغیب دی ہے، پورا مہر دے دینا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں مخاطب مرد ہے۔ مثلا اگر شوہر ہاتھ لگانے سے قبل وفات پا جائے تو بیوی پورے مہر کی حقدار ہوگی، اسے ورثہ بھی ملے گا اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی، جیسا کہ برہ بنت واشق کی حدیث میں پہلے گزر چکا ہے۔ واضح رہے کہ متعلقہ عورت کی وہ دو قسمیں ہیں، سب سے پہلی مہر مقرر ہو چکا تھا اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دے دی۔ سیکنڈ نمبر پر عقد کے وقت مہر مقرر نہ تھا مگر صحبت کے بعد طلاق دے دی، اس صورت میں عورت مہر مثل کی حقدار ہوگی، یعنی جتنا مہر عموماً اس کے خاندان کی عورتوں کا مقرر ہوتا ہے اس کے مطابق اسے مہر دلوایا جائے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اس کی تفصیل انشاءاللہ موجود ہے۔